لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا حسین فارفون۔ ارباب غم، ارباب ماتم، چونکہ خطبے کے سارے تفصیلات میں چھوڑتے ہوئے چونکہ وقت بالکل محدود ہے اور چونکہ نماز ظہر کا بھی وقت قریب ہے، تاکہ میں کوشش کر رہا ہوں ظہر سے پہلے، اذان سے پہلے تبرکات کی زیارت ہو جائے۔ عزیزو، دو تین فقرات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اگر بس یہیں سے حسین آقا کی فضیلت کے لیے پیغمبر نے مشہور حدیث فرمائی کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ لیکن آپ نے اس سال روز اربعین ایک بات دیکھی سوشل میڈیا پر، ایک باپ تھا اور اس کی آغوش میں 4 سال یا 5 سال کا بچہ تھا۔ نجف سے کربلا وہ مشی کرتے ہوئے حرم مظلوم کربلا تک پہنچا اور وہ زیارت کرنے کے بعد آقا حسین کی قبر مطہر کی، باپ اور بیٹے تھک گئے، کافی تھک گئے تھے۔ کربلا سے نجف کا فاصلہ تقریباً 90 یا 100 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ دونوں حرم مظلوم کربلا کے مین گیٹ پہ تھک کے دونوں باپ اور بیٹے ٹیکا دروازے کا لگا کر سکون سے سو گئے، آرام سے۔ بیٹا گود میں بیٹھا رہا۔ خدام نے جب یہ دیکھا نا، حرم کا خادم، تو اس نے اسے بیدار نہیں کیا، بلکہ اس کے پاس آنے کے بعد پنکھے سے ہوا دینے لگا۔ لیکن دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، یاد رکھیں جب آقا حسین کے روضے کا خادم اتنا مہربان ہے تو اس کا آقا کتنا مہربان ہوگا۔ ارباب غم، ارباب ماتم، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، یقین جانیں۔ بس ایک روایت پڑھوں گا اور یہیں سے پھر مصائب کے فقرات اور تبرکات کی زیارت کر لینا۔ آیت اللہ علی اکبر کوثری، جو بہت بزرگ اور سب سے پہلے مرجع تقلید گزرے ہیں، بڑے بڑے مراجع کرام کے ہاں یہ عشرہ محرم میں مجالس پڑھا کرتے تھے۔ حد ہے کہ بڑے بڑے مرجع فرش مجلس پہ بیٹھتے تھے، آیت اللہ علی اکبر کوثری منبر پہ بیٹھ کے مجلس خطاب کرتے تھے۔ حد ہے کہ آیت اللہ خمینی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ فرش پہ بیٹھتی تھی اور آیت اللہ علی اکبر کوثری منبر پہ بیٹھ کے مجلس خطاب کرتے تھے۔ لیکن شب عاشور کچھ بچے آیت اللہ علی اکبر کوثری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، آج ہم بچوں کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے وہاں مجلس پڑھ دیں، اس لیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ آیت اللہ علی اکبر کوثری نے ہاتھوں کو چھوڑ لیا، کہا بچوں دیکھو، میں نے روز عاشورہ بڑی مجلس کا وعدہ لے رکھا ہے، لہٰذا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سننا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے، زارو قطار گریہ کرنے لگے۔ آیت اللہ علی اکبر کوثری کا دل نرم پڑا، ترس آیا، رحم آیا آیت اللہ علی اکبر کوثری کا۔ کہا ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا، لیکن زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھوں گا، 2-3 فقرے فضائل کے، 2-3 فقرے مصائب پڑھ کے میں مجلس تمام کر دوں گا۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب روز عاشور کا دن آیا، آیت اللہ علی اکبر کوثری چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو مجلس کا اہتمام کر رکھا تھا وہاں پہنچے مجلس پڑھنے کے لیے۔ تو کیا دیکھا، چھوٹے بچے ہیں، کچھ چند بچے ہیں جو معمولی سی جگہ پہ، ٹوٹی پھوٹی جگہ پہ مجلس کا اہتمام کیے ہوئے، فرش ادا کا اہتمام کیے ہوئے، آقا حسین کی مجلس منعقد کیے ہوئے۔ سنو گے ارباب اعزا، آیت اللہ علی اکبر کوثری پہنچے، 2-3 فقرے فضائل کے، 2-3 فقرے مصائب پڑھ کے مجلس کو تمام کر دیا۔ اب آیت اللہ علی اکبر کوثری مجلس پڑھ کے جانے لگے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی مجلسوں کو وعدہ لے رکھا تھا۔
ایک مرتبہ بچوں نے کہا آغا جان ہم سب بچوں نے تبرک میں چائے کا اہتمام کر رکھا ہے، لہٰذا ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ چائے پی کر ہی جائیے گا۔ تو آیت اللہ علی اکبر کوثری نے کہا بچوں دیکھو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، وقت بالکل محدود ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں تبرک کا اہتمام کیا کرو، تبرک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی بلندی ہے۔ اب ایک مرتبہ بچوں نے ضد کیا نہیں ہم آپ کو چائے پیے بغیر جانے نہیں دیں گے، بچوں نے ایک کپ میں چائے لا کے آیت اللہ علی اکبر کوثری کو دیا، آیت اللہ علی اکبر کوثری نے ایک گھونٹ دو گھونٹ وہ چائے کو پیا، اور پینے کے بعد وہ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اسے معمولی سمجھ کے زمین پر گرایا اور آیت اللہ علی اکبر کوثری چلے گئے اور جگہوں پہ مجلس پڑھنے کے لیے۔ جب روزہ عاشوراء اور شام غریبہ کی مجلس آیت اللہ علی اکبر کوثری پڑھ کے سوئے ہیں نا، اب انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ خواب میں جناب سیدہ آ کے کہتی ہے اے آیت اللہ علی اکبر کوثری دیکھو میں نے تمہاری ساری مجلسوں کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن اس سوائے ایک مجلس کے وہ بھی بچوں والی، لیکن اس میں ایک شکوہ ہے تم سے، سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ علی اکبر کوثری کہتے ہیں اے بی بی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا دیکھو جو تم نے ساری مجلسیں پڑھی ہے وہ اپنی مرضی سے پڑھی اور بچوں والی مجلس جو پڑھی ہے وہ میری مرضی سے پڑھی ہے، لیکن ایک شکوہ ہے۔ کہا بی بی کون سی شکوہ ہے؟ کہا دیکھو اس چائے کو جو تم نے معمولی سمجھ کے زمین پہ گرایا تھا نا، میں نے اس چائے کو اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا تھا، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے ارباب غم ارباب ماتم، آوازیں گریا بلند ہو چکا ہے، لیکن ہے ارباب عذاب ہے ارباب غم، لیکن ذرا سوچو نا دل پھٹ جاتا ہے، خون برسا مگر افسوس نہ پرسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی، لیکن ہے ارباب غم ہے ارباب ماتم، لیکن سنو گے ارباب عذاب۔ حسین 28 رجب کو بقائے دین کے لیے اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر وارد کربلا ہوئے، لیکن ہے ارباب عذاب آپ جو پہلے تبرک کی زیارت کریں گے وہ آقا عباس کے علم مبارک کی شبیہ کی زیارت کریں گے، اور اسی کے پیچھے ایک پرچم اور ہوگا جو کربلائے معلیٰ سے مس ہو کر آیا ہے، اس کی زیارت کریں گے۔ لیکن ایک فکرہ کہوں، آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ ہر بستیوں میں 8 محرم کو جناب عباس آقا کی حاضری کی نظر ہوتی ہے نا، کہ آقا کی نظر کو حاضری کیوں کہا جاتا ہے؟ خود آپ کا اور ہمارا 12واں امام فرماتا ہے میرے چچا عباس کی نظر کو حاضری اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ میں وہاں خود موجود ہوتا ہوں۔ لیکن سنو گے ارباب ادا، ایک مشہور روایت ہے لیکن تصور کر سکو ارباب ادا، اسی پہ علم آ جائے گا، آپ زیارت کر کے پرسہ پیش کر لینا۔ ارباب غم بی بی ام البنین کو پرسہ پیش کرنا ہے، اس لیے کہ بی بی ام البنین بی بی نے اب اسلام کی راہ میں آقا حسین پہ اپنی گود کے پالوں کو قربان کر دیا ہے۔ ایک شخص تھا، ایک مرد مومن تھا، کربلائے معلیٰ آیا جناب عباس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، جناب عباس کے روضے کی زری پکڑ کے کہتا ہے آقا کل ہمارے وہاں نیاز ہے، آپ ضرور آئیے گا، اس لیے کہ آپ کی بیٹی سکینہ کا واسطہ ہے۔ ارباب غم ایک مرتبہ یہ بی بی سکینہ کا واسطہ دیکھ کے جناب عباس کے حرم سے گھر آ گیا، اپنی بیوی سے کہا دیکھ آج دیکھ بڑے احتیاط کے ساتھ نظر دلانا، بڑی پاکیزگی سے، اس لیے کہ میرا شیر دل غازی آنے والا ہے، میرا شجاع والا غازی آنے والا ہے، جلال والا غازی آنے والا ہے۔ سنو گے ارباب اعضاء، اس کی بیوی نے، اس کی زوجہ نے بڑے نہایتی صفائی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نظر پکایا۔ گاؤں کے لوگ، محلے کے لوگ، پڑوس کے لوگ اس کے گھر پہ اکٹھا ہو گئے آقا عباس کی نظر میں شامل ہونے کے لیے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ شخص ہے جو بڑا پریشان ہے، کبھی گھر کے دروازے پہ آتا ہے، کبھی گھر میں آتا ہے، کبھی گھر سے دروازے پہ آتا ہے، پھر گھر سے دروازے، لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، لیکن بار بار یہ کہہ رہا میرا غازی نہیں آیا ہے۔ کبھی اپنی زوجہ سے کہتا ہے ارے کہیں نہ کوئی غلطی ہو گئی کیا، میرا غازی ابھی تک نہیں آیا ہے، اس لیے کہ میں نے سکینہ کا واسطہ دیا تھا، میرا غازی ضرور آتا۔ سنو گے ارباب غم، ارباب ماتم، یقین جانو ایک مرتبہ یہ دوڑا دوڑا جو دروازے پہ آیا نا،
تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت حسین و جمیل شخصیت ہے جو دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، دوش پہ ردا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اجازت دی اور وہ بزرگ شخصیت گھر میں آئے، نورانی چہرے والے گھر میں آئے، جہاں پہ سارے گھر کے گاؤں کے مومنین بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کو بٹھال دیا۔ اب پھر یہ دروازے پہ آ رہا ہے، میرا غازی ابھی تک نہیں آیا، میرا غازی ابھی تک نہیں آیا۔ سنو گے ارباب غم، ارباب ماتم، ایک مرتبہ گاؤں کے لوگوں نے کہا دیکھ لگ رہا ہے اب تیرا غازی آنے والا نہیں ہے، اب یہ دیکھ سب سے بزرگ جو آئے ہیں ہم سب کے درمیان بیٹھے ہیں، انہی سے اپنے غازی کی نظر دلا دے۔ سنو گے ارباب ادا، ایک مرتبہ وہ شخص آگے بڑھا اور کہا آپ ہی سب سے بزرگ ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے مومن نظر آ رہے ہیں، آپ ہی بڑھ کے میرے غازی کی نظر دلا دیجئے۔ اب وہ بلند قامت شخصیت آگے بڑھے اور نظر دینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے اے شخص، ارے میرے غازی کی بے حرمتی نہ کر، اس لیے کہ میرے غازی کی نظر ہاتھ اٹھا کے دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے اپنے دوست سے ردا ہٹائی، اے عبداللہ، ارے بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں، میں تیرے غازی کی نظر کیسے دوں، میرے ہاتھ کربلا میں کٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ ارباب غم، پرسا دے لو اللہ، ارباب غم، ارباب ماتم، اے میری پردہ دار ماؤ، یہ وہ غازی کا علم مبارک کی شبیہ ہے کہ جب خیمے میں علم آیا، علمدار نہ آیا، بیویوں نے علم مبارک پر اپنی اپنی سر کی چادر اتار کے رکھ کے یہی مرثیہ پڑھا تھا، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارباب غم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہے ارباب غم، ہے ارباب ماتم، یاد رکھیں، آپ ذرا غور سے علم کی طرف دیکھا کرو نا۔ اللہ جانے معصوم بی بی شہزادی سکینہ نے کس ارمان سے علم میں مشق باندھا تھا، آج تک صدیاں گزر گئی ہے، چچا بھتیجی میں جدائی نہیں ہوئی ہے۔ جہاں جہاں علم ہے وہیں وہیں مشق ہے، جہاں جہاں علم ہے وہیں وہیں مشق ہے۔ سنو گے ارباب غم، یہی وہ کرب تھا۔ بی بی زینب کو بس ایک روایت پڑھوں گا، ارباب غم پرسا دے لو، بی بی ام البنین نے تو یہی مرثیہ پڑھا تھا نا۔ جب بشیر ابن جذلم مدینے خبر لے کر پہنچا ہے حسین کربلا میں مارے گئے ہیں، تو ام البنین بی بی نے تو یہی فقرہ کہا تھا نا، نجف کا رک کر کے میرے والی و وارث، جس عباس پہ آپ کو بڑا ناز تھا نا، اس عباس کے ہوتے ہوئے حسین کربلا میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ بشیر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی عباس کو کچھ نہ کہیے، عباس نے وہ کارنامہ کیا ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ سنو گے ارباب غم، ایک مرتبہ بشیر یہی فقرہ کہتا ہے، اے بی بی ام البنین، عباس بچوں کے لیے دریا پر پانی لینے کے لیے گئے تھے، ظالموں نے مل کر عباس پہ حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ سنو گے عباس کے شال قلم ہو گئے۔ لیکن سنو گے ارباب غم، ایک مرتبہ جناب بشیر ابن جذلم کہتا ہے اے بی بی، جب تک عباس زندہ تھے نا، کسی میں ہمت نہ تھی جو اہل حرم کی طرف اٹھا کے نظر دیکھ سکتا تھا۔ سنو گے یہی کرب تھا کہ آقا حسین نے اور بیویوں نے شہادت عباس کے بعد مرثیہ پڑھا تھا، اے میرے غیور عباس، تمہاری زندگی میں جو آنکھیں بڑے سکون سے سوتی تھی نا، اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ کرب تھا، بی بی زینب سکینہ بی بی نے مرثیہ پڑھا تھا۔ جب بابا علم لے کر آئے نا، سکینہ بی بی نے یہی کہا تھا بچوں کوزے توڑ دو، اس لیے کہ میرا چچا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ ارباب غم، آپ نے پرسہ دے لیا نا، ماتم کر لیا نا، لیکن اے ارباب غم، اب بڑا کرب ہے، اس رہوار کی شبیہ آنے والی ہے جو کربلا میں سارے انسان جانور ہو گئے تھے، لیکن ایک یہ جانور انسان ہو گیا تھا۔ سنو گے یہی جب زینب بی بی مدینے آئی نا، ام البنین نے پوری داستان پوچھی نا، تو ایک مرتبہ جناب ام البنین سے بی بی زینب نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟
اے اماں ام البنین اماں، یہ وفادار ذوالجنا نے ہمارے ساتھ بڑی وفاداری کی۔ ام البنین بیوی نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ جب میرا بھیا نرغ عادہ میں گر گیا تھا نا، ہم لوگ خیمے تھے، بھیا حسین کی خبر شہادت نہیں مل رہی تھی، بھیا کی خبر کچھ نہیں مل رہی تھی نا۔ بھیا کی شہادت کے بعد یہی رہوار تھا جو اپنے پیشانی کو بھیا کے خون میں رنگین کر کے در خیمہ پر لے کر آیا تھا۔ سنو گے ارباب غم، ارباب ماتم، ایک روایت آہستہ سے پڑھوں گا، یقین جانو اسی پر رہوار کی شبیہ آ جائے گی، آپ زیارت کر لینا۔ جب یہ ذوالجنا آیا ہے نا، شہادت حسین کے بعد خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کر کے در خیمہ پر اپنی پیشانی کو جھکایا نا، ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے ذوالجنا کی گردن میں باہیں ڈال دی، ہاں کہا اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا مارا جا رہا تھا اسے پانی ملا تھا یا نہ ملا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارباب غم، ارباب ماتم، لیکن ہے ارباب ذا، ایک فقرہ ہے جو بڑا دل کو رلانے والا فقرہ ہے، دل نہیں مان رہا ہے، لیکن سنو گے جب آقا حسین روز عاشورہ جب تمام انصار شہید ہو گئے نا کربلا کے میدان میں، تو سنو گے آقا حسین پشت ذوالجنا پہ ڈگمگا رہے تھے، ڈگمگا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی حسین کو پشت ذوالجنا سے زمین پر آنے کے لیے 9 دقیقے لگے تھے، 9 دقیقے۔ علامہ اظہر زیدی فرماتے ہیں اس 9 دقیقے کو 9 منٹ میں لے لیجئے یا 9 سیکنڈ میں لے لیجئے، آقا حسین کو آخر اتنی دیر کیوں لگی تھی ذوالجنا کی پشت سے زمین پر آنے کے لیے؟ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا حسین زخموں سے چور ہو کر نا داہنی طرف گرنا چاہتے تھے نا، نیزہ بردار پسلیوں میں نیزہ چبھو کر بائیں جانب ڈھکیل دیتے تھے۔ جب حسین بائیں جانب گرنا چاہتے تھے نا، نیزہ بردار پسلیوں میں نیزہ چبھو کر داہنی جانب ڈھکیل دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سنو گے الغرض حسین زخموں سے چور چور ہو کے پشت فرس سے زمین پہ آئے نا، حسین نے تیروں کے آسمان سے کیا دیکھا؟ ماں فاطمہ زہرا آغوش کو پھیلا کے آواز دے رہی، آ میرے لال آ جا، میں نے تیری قتل گاہ کو اپنے بالوں سے صاف کر رکھا۔ لیکن اے ارباب ادا، بس یہاں پہ 2-3 فقرے اور پڑھتا ہوں، لیکن احساس کرو ارباب غم، احساس کرو۔ لیکن ہے ارباب ادا، کل کی جو تاریخ گزری ہے نا، آپ نے کبھی سوچا کل کی تاریخ کتنی قیامت کی گزری ہے؟ کل پہلی ربیع الاول روایت کہتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں پہلی ہی ربیع الاول کی تاریخ تھی جب در سیدہ پر آگ لگائی گئی تھی، محسن کو شہید کیا گیا تھا، حسین کا چھوٹا بھائی آقا کا اس دنیا سے رخصت ہوا تھا جو ماں کے شکم میں تھا۔ لیکن ہے ارباب ادا، میں ایک فقرہ کہوں اس سلسلے سے، جناب رسول خدا کی قبر 2 مرتبہ لرزی ہے، 2 مرتبہ۔ ایک وقت وہ جب شہزادی جناب زہرا سارے مصائب و آلام لے کر بابا کی قبر پہ فریاد کرنے کے لیے آئی ہیں نا، تو تربت رسول سے یہی آواز آئی تھی، بیٹی فاطمہ تم فریاد نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں بھی ایک فریاد سننا ہوگی، وہ زینب کی فریاد کربلا کے میدان میں ہوگی۔ اور دوسری وقت وہ آیا، دوسرا وقت جب قبر رسول لرزی ہے، جب زینب کربلا سے لٹ کر آئی ہے مدینے نا، تو قبر رسول لرز اٹھی۔ ارباب غم، ارباب ماتم، لیکن اے ارباب اغدا، لیکن سنو نا، اس بی بی پہ رونے کا حق ہے، سارے عزادار مل کے اس بی بی پر روئیں، اس لیے کہ جسے ام المصائب کہا جاتا ہے۔ سنو گے ارباب غم، آپ نے سنا ہوگا نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، روایت کہتی ہے مرد کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، مصائب دیکھ کے وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن عورت کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے، لیکن سنو گے وہ مصائب دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن وہ بی بی کی شبیہ آنے والی ہے عماری کی۔ سنو گے ارباب غم، بی بی زینب 5 سال کی عمر سے ہی مصائب و آلام دیکھ رہی ہیں۔ 5 سال کی عمر میں اس بی بی نے جو پہلا منظر دیکھا ہے نا، نانا رسول خدا کی شہادت دیکھا ہے،
چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ماں کی فرقت دیکھی ہے۔ پھر اس کے بعد سن 40 ہجری کا رمضان آیا نا، اس بی بی نے باپ کا سر شگافتہ ہوتے ہوئے دیکھا نا۔ سن 50 ہجری آیا نا، اس بی بی نے بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھا ہے آقا حسن کے۔ سنو گے ارباب اعضا، اور کتنا حد ہے کہ 50 ہجری بڑی تیزی سے گزری، سن 61 ہجری بھی آ گئی۔ اس بی بی نے کتنے مصائب دیکھیں کربلا میں۔ قاسم کی پامال شدہ لاش دیکھا، اکبر کے کلیجے میں نیزے کی انی دیکھا۔ سنو گے ارباب اعضا، اون و محمد جیسے بیٹوں کو قربان کیا۔ سنو گے ارباب غم، اور کیا دیکھا بی بی زینب نے؟ اور بی بی زینب نے یہی دیکھا، 70 قدم کے فاصلے سے ماجایا ذبح ہو رہا تھا، زینب فریاد کر رہی تھیں۔ سنو گے ارباب اعضا، تاریخ بتاتی ہے الظالموں نے آقا حسین کے لاشے کو اتنی بے دردی سے پامال کیا تھا نا، چاہنے والی بہن بھیا کے لاشے کو پہچان نہ سکی، مرثیہ پڑھ رہی تھی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرے دل کی دھڑکن حسین ہے؟ کیا تو ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے؟ زینب بی بی نے یہ مرثیہ پڑھا تھا مدینے کر کے، اے نانا رسول اللہ، آپ کی نماز جنازہ آسمان کے ملائکہ نے پڑھی تھی نانا، لیکن میرا بھیا کربلا کی جلدی زمین پر بے گور و کفن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارباب غم، ارباب ماتم، لیکن سنو گے اس بی بی کی بھی اماری آنے والی ہے، لیکن اس بی بی کی شبیہ اماری آئے گی، اس پہ لوٹ کا بھی سامان رکھا ہوا ہے، بیمار سجاد کا بستر رکھا ہوا ہے۔ سنو گے ارباب غم، یہ بی بی کتنی بڑی وفادار ہے۔ سنو گے جب سن 64 ہجری میں حاکم مدینہ نے یزید کو خط لکھا، لوگ امام سجاد کو ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، تو یزید ملعون نے کہا سید سجاد کو گرفتار کر کے دوبارہ لے کر آیا جائے۔ سنو گے جب امام سجاد جانے لگے نا، زینب بی بی نے کہا میں اپنے بیٹے کو اکیلے نہ جانے نہ دوں گی۔ جب جناب زینب کو دیکھا نا، جناب فضہ نے کیا کیا معلوم؟ ایک مرتبہ کہا اے بی بی، یہ فضہ بھی آپ کو اکیلے جانے نہ دے گی۔ حد ہے، جناب زینب جب شام دوبارہ آئیں نا سن 64 ہجری میں نا، تو جس درخت پہ امام حسین کا سر لٹکا تھا نا، تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے بھیا کے سر کا، جس درخت پہ سر لٹکا تھا نا، زینب بی بی اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی، زارو قطار بھیا کا غم مناتی رہی۔ سنو گے باغبان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، باغبان نے ایک بیلچے سے زینب بی بی کے سر پہ ایسا وار کیا نا، بی بی کا سر پھٹ گیا، بی بی کا انتقال ہوا نا۔ جب سید سجاد کو دوبارہ مدینے لایا جانے لگا نا، تو ایک مرتبہ بی بی فضہ نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ اے مولا، میں مدینے نہیں جاؤں گی، بلکہ میں اپنی شہزادی زینب کی قبر پہ زبانی قرآن پڑھوں گی۔ اللہ اکبر۔ ارباب غم، ایک روایت اور، بیمار کا بستر تھا نا، ایک روایت پڑھوں آپ کی خدمت میں، یقین جانو، آپ ذرا سوچو، وہ میرا امام جو روز عاشورہ تک، عصر عاشور تک بغیر سہارے کے نہیں اٹھ سکتا تھا نا، ظالموں نے 11 محرم کو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیا، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر پہنایا۔ سنو، جب شام غریبہ آئی ہے نا، شام غریبہ آئی ہے نا، اہل حرم کو لوٹا جانے لگا نا، تو ایک مرتبہ ایک ملعون کا بیان ہے، اس نے کیا دیکھا؟ ایک بیمار و لاغر بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اس نے سوچا اس کے بستر سے قیمتی سامان ملے گا نا۔ اب ایک مرتبہ وہ ملعون آیا نا، امام سجاد کے نیچے سے اتنی بے رحمی سے بستر کو کھینچا نا، میرا بیمار امام منہ کے بل زمین کربلا پر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ارباب غم، ارباب ماتم، لیکن ہے ارباب عزا، میری پردہ دار ماؤ اور میرے بزرگ جن کے کڑیل جوان بیٹے ہیں، اس ماں کی شبیہ اماری آ رہی ہے نا، کہ جس کے لال علی اکبر کے کلیجے میں کربلا میں نیزے کی انی توڑ دی گئی ہے۔ اکبر کی شہادت کے بعد یہ بی بی ام لیلہ جو ہے خبر شہادت نہ ملی، جناب لیلہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ جب آقا حسین نے دیکھا اکبر کا جنازہ خیمے میں آیا نا، تمام بیویاں نظر آ رہی ہیں،
لیکن علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی ہے. سنو گے ارباب ادا، جناب لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب سے امام حسین نے کہا اے بہن کہ جا کے اکبر کی ماں لیلا سے کہہ دو ارے بیٹے کا جنازہ آیا ہے، کیا بیٹے کے لاشے پر نائیں گی؟ جناب زینب اللہ نہ کرے کسی ماں اور باپ کو یہ دن دیکھنا پڑے. سنو گے ارباب غم، جناب زینب جو لیلا کے خیمے پہ آئی نا تو کیا دیکھا؟ لیلا بی بی ہے جو خیموں کی کناتوں سے ٹکرا رہی، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب در خیمہ پر جناب زینب کھڑی ہو کی کہتی ہے اے بھابی لیلا ارے اکبر کا لاشا آیا ہے نا، کیا اکبر کے لاشے پر نہ چلو گی؟ ایک مرتبہ بی بی لیلا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے بی بی زینب ارے میں کیسے چلوں، جب سے میرا لال گھوڑے سے زمین پہ گرا نا میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے خیمے کا راستہ، اللہ اکبر، مجھے خیمے کا راستہ نہیں دکھتا. سنو گے ارباب ادا، لیلا بی بی اکبر کے لاشے پر آ گئیں. سنو گے یہی مرثیہ پڑھا واہ اکبرا واہ مصیبتا واہ غربتا. بس ارباب غم اب دو تبرک ایک ساتھ ہے، ایک گہوارہ ہے شبیہ ہے اور اس ماہ کی اماری ہے جو کہ گود بھی کربلا میں اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی کربلا میں اجڑ گیا. سنو گے ارباب غم، جب جناب رباب کا انتقال ہوا نا تختہ غسل پہ لٹھایا گیا تو ایک گٹھری جناب رباب کے پہلو سے نکلی تھی نا، لوگوں نے جب اسے کھولا نا تو کچھ نہ ملا تھا بلکہ جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں نظر آئی تھیں. اللہ نہ کرے لیکن ہے ارباب غم، سنو گے رباب کا لال اصغر وہ ہے جو کربلا میں 2 مرتبہ شہید کیا گیا ہے، لیکن رباب بی بی کی گود بھی کربلا میں اجڑی، سہاگ بھی کربلا میں اجڑا ہے. سنو گے ارباب غم، ہے ارباب ماتم، میں کہاں تک پڑھوں؟ بس ایک روایت، یقین جانے ایک روایت پڑھوں گا اس لیے کہ اہل حرم مدینے آ رہے ہیں. بس ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کیے دے رہا ہوں. سنو گے ارباب غم، اللہ نہ کرے کسی نوجوان بھائی کی زندگی میں وہ وقت آئے بہن نہ پہچان پائے. سنو گے ارباب اعضاء، جب اہل حرم لوٹ کے مدینے آئے ہیں نا تو جناب زینب سب سے پہلے کہاں گئیں؟ نانا کے مزار پہ بیان کرنے کے لیے. یہی فکرہ کہا اے نانا ہم لوٹ کے آ گئے ہیں نانا، اے نانا زینب بھائی کو چھوڑ کے آ گئی نانا، بھیا بچھڑ گیا نانا. لیکن ایک فکرہ اور زینب بی بی نے کہا اے نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب 2 سے ردا ہٹا کے دکھلاتی کتنے مظالم اٹھا کے آئے ہیں نانا. اللہ اکبر. سنو گے ارباب ادا، اس کے بعد زینب بی بی نے خون میں ڈوبا ہوا امامہ امام حسین کا قبر رسول پہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا نانا ہر مسافر سفر پہ جاتا ہے نا کچھ تحفے لے کر آتا ہے، نانا زینب بھی سوغات لے کر آئی ہے نانا. تربت رسول لرز اٹھی. بس ایک روایت، جب بیویاں ماتم کر رہی تھی نا، سنو گے جناب صغرا بی بی کو پتا چلا نا میرا گھر آ گیا ہے، مدینے سے جو گیا تھا 28 رجب کو وہ واپس کربلا سے مدینے آ گیا ہے. سنو گے ارباب غم، جناب صغرا بیویوں کے جھرمٹ میں اکٹھا ہو کے چلی ہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے. ایک مرتبہ جناب صغرا بی بی کی نظر ایک بیمار و لاغر پہ پڑی جو بڑا کمزور تھا، بڑا بیمار تھا، بڑا مجبور تھا، بڑا لاغر تھا. ایک مرتبہ جناب صغرا کہتی ہیں اے بیبیوں جا کے اس بیمار سے کہہ دو ذرا کنارے ہٹ جائے، اس لیے کہ ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں. لیکن وہ بیویاں آئی ہیں، جناب صغرا نے کا پیغام بیویوں نے دیا لیکن وہ قیدی ہٹا نہیں. سنو گا اب اس کے بعد جناب صغرا ایک مرتبہ اس قیدی کے قریب آنے کے کہتی ہے ارے یہ صغرا اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئی ہے تو کنارے کیوں نہیں ہٹتا. ایک مرتبہ سنو گے بیمار امام کا زخم تازہ ہو گیا، صغرا کو کلیجے سے لگا لیا. اے بہن صغرا ارے تو نے بھی نہ پہچانا. ایک مرتبہ صغرا تڑپ گئی اے بھیا سجاد ارے کیسے پہچانتے، لیکن ہائے سجاد نے مرثیہ پڑھا اے بہن ارے کربلا میں ہم لٹ کے آئے ہیں، بابا مارے گئے،
ان ہاتھوں میں ہتکڑیا، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خار۔